الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج رکوع نمبر 34 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بلند نصب العین ہے تو اس نصب العین کے حصول میں اخراجات بھی اٹھیں گے، چنانچہ تمہیں نصب العین کی خاطر بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جیبوں کو بھی مسلمان کرنا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ایسے اللہ کی راہ میں کرو گے، ایسے معبود کے راستے میں دو گے کہ جو زندہ جاوید ہستی ہے، اپنے بل بوتے پہ قائم ہے، پوری کائنات زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہ ان سب کا نظام چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اب ایسی عظیم ہستی کو اگر تم نصب العین بنا رہے ہو اور اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو تمہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اور اس نصب العین میں، اس مشن میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی پسند کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اس دین کو قبول کریں گے تو ان کو اپنے نظم میں شامل کریں اور ان کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھیے کہ اس مشن میں، اس نصب العین میں، اس راستے پہ چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے علاوہ پگڈنڈیاں ہیں، راستے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ سب طاغوت ہیں۔ جو رب کی مرضی کے خلاف حکم دیتے یا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا اور یکسو ہو کر اس دین حنیف پہ، دین اسلام پہ چلنا ہوگا، تب آپ اس کا حق ادا کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں روشنی کی طرف بلاتا ہے اور ظلمتوں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے، اور روشن راہوں پر گامزن کرتا ہے، جبکہ جو طاغوت ہیں یا طاغوت پسند ہیں وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور ان اندھیروں کا نام وہ روشن خیالی یا روشنی رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح تمہیں وہ جہنم کے گڑھوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اس طاغوت کا مکمل انکار کر کے اپنا رخ اللہ کی جانب پھیر لو، اس میں بھلائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے رکوع میں آ رہی ہیں، تو آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور جستہ جستہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جو بھی دیا ہے، ظاہر ہے جو بھی ہمیں نظر آتا ہے، حواس خمسہ سے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ان 5 سینسز میں جو چیز بھی آتی ہے وہ سب رب کی عطا ہے، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ رب کا رزق ہے، چاہے وہ کھانا پینا، روٹی پانی ہو، چاہے وہ رہائش اور مکان ہو، چاہے وہ سواری ہو، چاہے کوئی بھی چیز زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بھی ہم محسوس کرتے ہیں، مہیا محسوس کرتے ہیں، وہ ساری رب کی عطا ہیں۔ یہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جان، مال، اولاد، یہ سب رزق ہیں، اس کو رب کے راستے میں کھپا دو۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب وہ ایسا دن آئے گا کہ جس میں کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی خلہ یعنی خلیل نہیں بنے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، کوئی شفاعت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر تو آپ اگر پکڑے جاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، اگر ذخیرہ اندوزیاں کرتے ہیں اور اس کی پاداش میں گرفتار ہوتے ہو تو خود اینٹی کرپشن والے بھی کرپشن کر کے تمہیں چھڑا دیتے ہیں اور نجات دے دیتے ہیں۔ لیکن آخرت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ عادل ہستی، اللہ کی ذات، وہ ایسی ہے کہ وہ رشوت نہیں لے گی، وہ کسی دوست کی دوستی کو خاطر میں نہیں لائے گی، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی سفارش کا بھی کوئی وزن نہیں رکھے گی۔ اس لیے آپ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ والکافرون هم الظالمون، اور یاد رکھو کہ جو ایسے ناشکرے ہیں، یہاں کفر بمعنی ناشکری آ رہا ہے کیونکہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے نا،
اور ایمان والوں کو انفاق کا حکم دیا ہے۔ اب جو لوگ انفاق نہیں کرتے ہیں وہ دراصل ناشکرے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دراصل شکر گزاری ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا تھا، لے تو نے مانگا ہم نے تجھے دے دیا، جتنا مانگے گا ہم دے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ پچھلے رکوع میں آپ نے سیکھا کہ وہ بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے، وہ خسارہ نہیں دے گا۔ اب جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ سمجھو وہ کافر ہیں، یعنی وہ ناشکرے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، اور یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم الظالمون، یہی لوگ اصل میں ظالم ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، معاشرے پر بھی ظلم کرتے ہیں، سوسائٹی کو بھی ظلم کا شکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مادہ ہی سب کچھ ہے، دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے، تو کس طرح وہ کسی کو قرض بھی دیتے ہیں تو اس پر بھی سود لیتے ہیں۔ یعنی وہ باقی کیا انعام کریں گے؟ اتنے تنگ دل، تنگ ظرف، تنگ دامن لوگ ہیں کہ وہ کسی کو قرض حسنہ دینے کو تیار نہیں، تو وہ عنایات کیا کریں گے؟ صدقہ و خیرات کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کیا دیں گے؟ وہ تو مال کے اتنے اسیر ہیں۔ اس لیے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، ان کی وجہ سے دولت ساری سمٹ کر جو غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو سرمایہ دار ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور ساری دولت ان کی تجوریوں میں سمٹ رہی ہے، اور کن کے کام آتی ہے؟ وہ یہیں رہ جاتی ہے۔ یہ مرکب کے خالی ہاتھ کفن میں جاتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں لے جاتا، اور لیکن معاشرے کے اوپر یہ ظلم کر جاتے ہیں اور معاشرے کو ناہمواری کا شکار کر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم یہ ناشکری نہ کرو وگرنہ تم ظالم ٹھہرو گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس لمبی آیت اور خوبصورت آیت اور پورے قرآن کی سردار آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کے اندر رب کی کرسی اور اقتدار کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ مجھے پچھلی آیت سے اس کا تعلق یوں نظر آتا ہے کہ بندہ جب خرچ کرے تو سوچتا ہے کہ یار جس کو میں دے رہا ہوں تو یہ مجھے کیا دے گا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ کھاتوں کو لوگ دیتے ہیں، ناداروں کو کون دیتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ تم اس طرح کا بھی دل میں خدشہ مت لانا، میں وہ ذات ہوں کہ سب کچھ ہی تو میرا ہے، میرا ہی تو ہے سب کچھ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبود ہے ہی نہیں کہ اس کے راہ میں خرچ کرو۔ یعنی محبت اگر کرنی ہے خرچ کر کے تو وہ اللہ سے کرو، وہی ایک معبود برحق ہے۔ اور کیسا معبود ہے، کیسا الہ ہے؟ الحی القیوم، الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے اپنے بلبوتے پر، کوئی اس کو سہارا نہیں دے رہا، کوئی اس کو ووٹ نہیں دے رہا، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا رہا، وہ خود اپنے اقتدار کو سنبھالے ہوئے قائم و دائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہیں پکڑتی اونگ اور نہ ہی نیند، یعنی نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی، اتنی قائم و دائم ہستی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ اب حکم چلے گا تو اس کا چلے گا جو اس کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب یاد رکھیے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پوجتے ہو یہ تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہیں اللہ سے چھڑا لیں گی اور اس کی گرفت اور پکڑ سے آزاد کروا لیں گی۔ ان خیال است و محال است و جنوں، یہ محض تمہارے خام خیالیاں ہیں، اس سے بچو۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش لے کے جائے سوائے اس کی اجازت کے؟ تو رب کی اجازت کے بغیر تو کسی کو زبان ہلانے کی وہاں ہمت نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ نبا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں کوئی کلام تک نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے جو کچھ ان لوگوں کے پیچھے ہے، جو لوگ ظاہر کرتے ہیں، جو لوگ چھپ کے کرتے ہیں، جو بھی دسیسہ کاریاں کرتے ہیں، سب کچھ رب کے علم میں ہے، اس کے کیمرے فٹ ہیں اور اس کے پاس آپ اور میری سب کی ڈائری محفوظ ہے۔ اس لیے اس ذات کے راستے میں خرچ کر دو تو یہ اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اگلی صفت یہ اللہ نے فرمائی کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی رب کی معرفت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جتنی مرضی پی ایچ ڈیز کر لے، جتنی مرضی تحقیق کر لے، جتنی مرضی کھوج لگا لے، آسمان و زمین کے سفر کر لے، وہ رب کے نعمتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تو ایک
چیز کی تحقیق میں لگ جائے تو عمر بیت جائے اس کے جملہ حقائق کو نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی کسی کو سائنسدانوں کو علم دیا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی کسی انسان کو علم دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا عالم اجل ہو گیا ہوں۔ فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک علم والا موجود ہے، اور سب سے اعلیٰ اور بالا تو رب کی ذات ہے۔ تو اس کے علم کا گھراؤ یا اس کی کامل مہارت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، پھر ایک صفت یہ بھی اس رب کی کہ آسمان و زمین پر اس کی کرسی حاوی ہے، وسعت رکھتی ہے۔ کرسی سے مراد ہے اقتدار، اس کی حکومت، تو اس کا اختیار ہر چیز پر ہے، کوئی بھی اس کے دائرہ اختیار سے خارج نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اب جب کہ اتنی بڑی سلطنت کو وہ چلا رہا ہے تو وہ چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ نہیں، رب کو تو اونگ اور نیند نہیں آتی، تھکاوٹ تک نہیں ہوتی، کوئی تکان نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ لوگوں نے جھوٹ کہا ہے رب کے بارے میں اور اپنے بادشاہوں پر اس کو قیاس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے ہمتا اور یکتا اور یگانہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اس لیے مخلوقات پر رب کو قیاس کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہو العلی العظیم، وہ علی ہے، بلند تر ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے، بزرگی والا ہے۔ تو اس رب کائنات کا مکمل تعارف ہو سامنے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں اور بندہ مکمل روشنی میں آ جاتا ہے۔ اب اس روشنی میں لانے کے لیے دوسروں کو زبردستی آپ نہیں کھینچیں گے، ہاں ابلاغ کریں، تبلیغ کریں، بات سمجھائیں، مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، دلائل دیں، ان کی سنیں، اپنی سنائیں۔ اس انداز سے تو دین اسلام دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن تلوار سونت کر زور زبردستی سے پیسے کا لالچ دے کے یہ نہ کیجیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، اس لفظ سے بعض لوگ یہ بھی مفہوم لے لیتے ہیں جو کہ غلط ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہو، حالانکہ وہ مسلمان ہے تو مسلمان کہہ رہا ہے جی چھوڑیں جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اور بھائی جب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر کوئی جبر نہیں ہے، جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اس قانون کو تم تسلیم کر چکے ہو، اس نظام کا حصہ بن چکے ہو۔ اب جو کچھ بھی قوانین آپ کو دیے جائیں گے اس کو آپ ضرور اپنائیں گے، اس کو لازمی کریں گے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ پھر تو جبراً آپ سے پابندی کروائی جائے گی، نماز آپ سے زور زبردستی سے پڑھوائی جائے گی، زکوٰۃ نہیں دو گے تو تم سے لڑائی کی جائے گی، حج کا انکار کرو گے تو تم پر سختی کی جائے گی، یعنی تم پھر پابندیوں کا شکار تو ہوگے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کا ایک سکول ہے، اس کا ایک یونیفارم ہے، اس کا نصاب ہے، اس کے کچھ رولز اور ضابطے ہیں، قوانین ہیں۔ اب جو آپ کے سکول میں داخلہ لے گا وہ تو ان ساری پابندیوں کو انگیخت کرے گا، اور جو راہ چلتے بچے ہیں دیگر ہیں جو آپ کے سکول کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے جی ہمارے اسمبلی میں آئیں اور یونیفارم میں آئیں اور پیریڈز کی پابندی کریں اور یہاں کے اسٹاف کا احترام کریں۔ نہیں، وہ تو آپ کے سکول میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، اور زبردستی آپ اپنے سکول میں اس کو داخل کر نہیں سکتے۔ اسی معنی میں ہے کہ دین اسلام میں زبردستی کسی کو داخل نہیں کریں گے، ہاں جب داخلہ لے لیا ہے تو پھر ان تمام رولز کو فالو کرنا ہوگا، ان تمام قوانین پر عمل کرنا ہوگا جو کہ اس سکول اور اس دین نے بنائے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل ممیز ہو کر، ممتاز ہو کر اور بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ اب دین یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ رب کے بندوں نے اس دین پر عمل کر کے، اس کو نافذ کر کے اس کی برکات کی جھلکیاں تک دکھا دی ہیں، بلکہ لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اور آج بھی اسلام کی پالیسیوں کو جہاں جہاں جس خطے میں نافذ کیا جاتا ہے لوگ اس کی برکات کو دیکھتے ہیں۔ اب جب کہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے تو اب چاہیے کہ طاغوت کا انکار کر دیا جائے، رب کے علاوہ کو چھوڑ کر رب کی طرف آ جایا جائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب جو بھی طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ کو مان لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقین مانو اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، اٹوٹ سہارا، مضبوط سہارا، اس کو تھام لیا اس نے۔ اب لَا انفِصَامَ لَهَا، اس کے ٹوٹنے کا
اس کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب کے دامن کو تھام لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی کا شکار مت ہو جاؤ۔ تو اب جو بھی رب کے دامن کو تھام لے گا تو رب کا دامن کو کچا نہیں ہے کہ آپ جتنا مرضی مسائل کو لے کے آ جائیں، وہ دامن ٹوٹنے اور چھوٹنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ آپ خود اپنی گرفت ڈھیلی کر دیں، وگرنہ رب جب آپ کا بازو پکڑے گا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے رب کو اپنا بنا لو، دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ قرآن مجید حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ مضبوط سہارا ہے۔ آپ اس کے جس حکم کو بھی اپناؤ گے آپ کو مضبوطی، پائیداری اور استحکام کی طرف لے جائے گا۔ لا انفصام لہا، اس سہارے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اب اللہ کو گنگا بہرا تو ہے نہیں، ناواقف تو ہے نہیں، ہر چیز اس کی سماعت میں آتی ہے، ہر چیز اس کی بصارت کے احاطے میں ہے، ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے مان لیتے ہو اور باقی ساری ہستیوں، ساری لیڈرشپ، سارے نظام، سارے ازم سے منکر ہو جاتے ہو اور دین اسلام قبول کر لیتے ہو، اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ان مومنوں کو نکالتا ہے ظلمتوں سے روشنی کی جانب، نور کی جانب لے کے آتا ہے، اور اسلام ہی نور ہے۔ اسلام سے ہٹ کر سارے اندھیرے ہیں، لوگ ٹامکٹویاں مار رہے ہیں، 25 سال 30 سال 100 سال بعد پھر لوگ اسلام ہی کی طرف پلٹیں گے اور پلٹتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ اگر دین اسلام کو قبول فرمائیں گے تو آپ روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اب جن لوگوں نے اس روشنی کا انکار کر دیا، دین اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا انکار کر دیا، ان کے دوست کون ہیں؟ طواغیت ہیں، طاغوت ہیں۔ اب دیکھیے طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ ذات، ہر وہ بات طاغوت ہے جو رب کے حکم سے ٹکراتی ہے۔ خالق، مالک، رازق اور حاکم کے حکم سے جو بھی ٹکراتا ہے، مد مقابل آ جاتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، آپ کی برادری ہو سکتی ہے، آپ کا وطن ہو سکتا ہے، آپ کے نظریات ہو سکتے ہیں، آپ کی لیڈرشپ، آپ کے رہنما ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے زندہ اور مردہ جن سے تم ڈرتے ترستے ہو یا جن کی محبت میں گرفتار ہو، رب کے احکام کے مقابلے میں تو وہ سب طاغوت ہیں۔ اب یہ آپ کو اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمہیں روشنی سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے بتائیے کہ ظلمتیں اچھی ہیں یا روشنی اچھی ہے؟ کدھر جانا ہے؟ یہ رب کا قرآن جو لا ریب ہے، یہ ٹھیک ٹھیک حقائق بیان فرما رہا ہے، اس پر یقین رکھو اور سمجھو کہ اولئک اصحاب النار، یہ جو لوگ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں نا، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آج رکوع نمبر 34 ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ کا، اور تیسرا پارہ گویا شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس نصب العین کو، جس دین کو، جس نظام کو قبول کیا ہے، اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری صلاحیتیں اس میں کھپا دینے کی ہمت عطا فرمائے، کیونکہ یہی روشنیوں کا سفر ہے، باقی سب اندھیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔